جو ہے اس کو نہلایا جاتا ہے. آپ کو ایک بڑی پیاری بات بتانے لگا. کسی قسم کا مریض ہے, کینسر, ٹی بی, جو خطرناک قسم کے مریض ہیں, جن کو نہانے کی ڈاکٹر نے منع نہ کیا ہو, ان کے لیے یہ نسخہ ہے. توجہ کے ساتھ سنیے. یہ اس کے لیے بھی ہے جس کو جادو کے ذریعے میاں بیوی کے آپس میں معاملات سے روک دیا جاتا ہے نا, اس کے لیے بھی بہترین نسخہ ہے. عوارف و معارف میں یہ نسخہ موجود ہے. فرمایا کہ جس کے اوپر جادو ہو گیا ہو, جنات نے بسیرا کر لیا ہو, اور کسی قسم کی بیماری اس کو لگی ہوئی ہو, کینسر تک کے مریض, 7 سبز بیری کے پتے لے. بیری کے پتے لے کر کیا کرنا ہے, ان کو 2 پتھروں کے درمیان رکھ کے کوٹ لینا ہے, پیسٹ بنا لے اس کی, ایسا پیسٹ بنا لے. جب وہ پیسٹ بن جائے اس کو پانی پینے والے جگ میں, پینے والا پانی ہو جگ میں ڈال دیں, وہ پیسٹ اس کے اندر ڈال دیں. اب آپ اس کے اوپر پڑھیں چاروں کل, سورہ کافرون, سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس, چاروں کل پڑھیں. پھر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں, اول آپ درود شریف پڑھ لیں, پڑھ کر اس کے اوپر دم کر لیں. اب اس میں سے 3 گھونٹ لینے, آپ نے چسکیاں نہیں لگانی, گھونٹ لینے. جب آپ گھونٹ لے لیں, پی لیں اس کو, پھر وہ باقی جو پانی ہے اس کو آپ نیم گرم پانی میں ڈال دیں, اسے آپ غسل اتاریں. اپنا اسے کیا کرنا ہے, آپ غسل اتاریں. بیماری دور, جنات کے اثرات دور, اسیب کے معاملات ختم, کینسر کا مریض ٹھیک ہو گیا. یہاں تک کہ جو میں نے ابھی بولا ہے, جس کو میاں بیوی کے تعلقات سے روک دیا گیا ہو, وہ بھی عمل کریں, انشاءاللہ عز و جل دوبارہ امن قائم ہو جائے گا. آخری بات ایک عرض کرنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت دی, تحفہ پیش کیا گیا, وہ ہے نماز کا تحفہ. امت اگر نماز پڑھنے والی بن جائے, یاد رکھیے میری بات, امت مسلمہ اگر نماز پڑھنے والی بن جائے, حفاظت کے ساتھ بر وقت اپنے وقت میں نماز پڑھنے والی بن جائے, پیارے محترم سے بھائی, کوئی دنیا کی کوئی سپر پاور آپ کو تعمیر نہیں کر سکتی. یاد رکھیے, نماز کی پابندی کریں. مسجد کے ساتھ دکان ہوتی ہے, نماز پڑھنے نہیں آتے. مسجد کے قریب دکان ہوتی ہے, گھر کے قریب مسجد ہے, نماز پڑھنے نہیں جاتے. کاروبار کی طرف توجہ ہے, نماز کی طرف توجہ نہیں. رزق کا وعدہ کیا ہے رب نے کہ تمہیں رزق دینا ہی ہے, میں نے میرے ذمہ کرم پر ہے تمہارا رزق, اس نے دینا ہی دینا ہے. پھر نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے یار؟ جب اس نے وعدہ کر لیا ہے پھر کیوں ٹینشن لیتے ہیں یار آپ لوگ؟ ہمیں ٹینشن نہیں لینی چاہیے. قرآن کی تلاوت کریں, نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں. ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے, کہتے ہیں یہ آپ نے صبح کھانی ہے, یہ دوپہر کھانی ہے, یہ رات کھانی ہے. صبح کی دوائی الگ, دوپہر کی دوائی الگ, رات کی دوائی الگ. اب کوئی ڈاکٹر کو کہ ڈاکٹر صاحب میں رات والی دوائی صبح میں کھا لوں تو, یا ساری دوائیں ایک ہی وقت میں کھا لوں, دوائیاں ساری دوائیاں ایک ہی وقت میں کھا لوں, فائدہ دے گی؟ اسی طرح کوئی لوگ کہتے چل رات کو ساری نمازیں پڑھنے کی, نہیں یار, فائدہ تب دے گی جب آپ 5 وقت